السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، یو ٹرن آپ نے سنا ہوگا، لیکن یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن یہ آپ نے کم ہی سنا ہوگا، کیونکہ یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن اگر آپ بنائیں نا تو زیرو بن جاتا ہے، آدھا یو اوپر اور آدھا یو نیچے، یہ دو یوں کر کے آپ ملائیں نا تو زیرو بن جاتا ہے۔ تو خان صاحب نے، مجھے پتہ نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس قسم کے انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں۔ کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر یہ شیئر کی تھی کہ انہوں نے چند صحافیوں سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب ہم اسمبلیوں میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ جو امریکی سائفر ہے آپ اس کی تحقیقات کر لیں تو ہم واپس اسمبلیوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، کل ہی رات کو 7:30 بجے آج ٹی وی کے اوپر رانا مبشر صاحب کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل اپوزٹ تھا جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جب پتہ کروایا تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحافیوں سے کل ملاقات ہوئی تھی وہ بعد میں ہوئی ہے، انٹرویو پہلے ریکارڈ ہوا تھا۔ اچھا، لیکن انٹرویو ریکارڈ پہلے ہوا تھا، ریلیز وہ صحافیوں سے ملاقات کے بعد ہوا ہے، تو لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی خان صاحب نے جو ہے نا کوئی یو ٹرن مارا ہے۔ اچھا، وہ یو ٹرن مارا ہے خان صاحب نے 24 گھنٹے میں، لیکن اس یہاں ہوا ہے 48 گھنٹے میں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے بھی نہیں آ رہی، آپ بے فکر ہے، مجھے بھی کچھ نہیں سمجھ آ رہی۔ اب خان صاحب نے انٹرویو میں کیا کہا ہے جو ایکچولی 2 دن پہلے ریکارڈ ہوا تھا، اس میں انہوں نے کیا فرمایا ہے، اب میں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں جی اسمبلی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسمبلی میں جانے کا مطلب ہے ہم نے غیر ملکی سازش کے ذریعے اپنی حکومت کا گرہ جانا تسلیم کر لیا۔ جس دن ہم اسمبلی میں واپس گئے اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے کرائم منسٹر اور بیرونی سازش کے تحت آنے والے سارے سیٹ اپ کو قبول کر لیا ہے، اسی لیے واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری بات انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی ہوئی ہے، جو رانا مبشر صاحب کو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے اندر انہوں نے جا کے جی ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں، بس ہماری یہ شرط ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کروا دیں۔ تو تحقیقات اگر وہ شروع کروا دیں تو اس کے بعد لیجیٹمیسی مل جائے گی یہ شہباز شریف صاحب کو۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ خان صاحب کہنا کیا چاہ رہے۔ ویسے خان صاحب کی کئی باتیں تو ویسے ہی نہیں سمجھ آتی، لیکن اگر آپ کو سمجھ آئے تو پلیز آپ بھی کامنٹ سیکشن میں ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ خان صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن، امپورٹڈ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان کا سوچ رہے ہیں تو فوری الیکشن کروانے چاہیے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اس لیے ہے کیونکہ اس سارے سیٹ اپ پر کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ یہ اس دن ہوگا جس دن الیکشن کروائیں گے۔ اگر سب تیار ہیں تو طریقہ نکل آئے گا۔ ہم اپنی 2 حکومتیں خیبر پختونخوا اور پنجاب سے استعفیٰ دیں گے۔ آپ کو تو پہلے ہی نون لیگ کی بات کہہ چکی ہے، مریم نواز نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، الیکشن ہو جائیں گے۔ آپ دیں، آپ قدم پہلا اٹھائیں، یا پھر آپ کو ظاہری بات ہے اس کے لیے پہلے پرویز الہی کو منانا پڑے گا کہ وہ اپنی کرسی چھوڑے۔ اور آپ کو اس بات کا میرے خیال میں ڈر ہے، اور آپ کو اس بات کا شک ہے کہ اگر آپ نے پرویز الہی کو یہ کہا تو یہ نہ ہو کہ پرویز الہی جا کے نون لیگ سے مل جائیں، وہ کہیں جناب آئیں میں آپ کے ساتھ اتحاد کرتا ہوں، اس پنجاب حکومت کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی جب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی یہ حکومت چلی جائے گی۔ جب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی یہ حکومت چلی جائے گی۔ سو بیسکلی عمران خان صاحب خود اپنا کیس جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت بھجوانے میں اور حکومت رکھوانے میں پوری طرح ذمہ دار ہے۔ سو بیسکلی یہ جب میر صادق، میر جعفر کی باتیں کرتے ہیں تو بیسکلی وہ یہی اسٹیبلشمنٹ کو ہی وہ بیسکلی تانا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کی حکومت گئی تھی اکارڈنگ ٹو ہز فارمولا، جس طرح ان کی حکومت گئی تھی یہ بھی جائے تو پھر اسی طرح ہی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے اور ان کو گھر بھیجے۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو طے یہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے کہ انہوں نے ان چوروں کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنی چوری چھپائیں، اور دوسرا آپ نے موقع دینا ہے کہ باہر بیٹھا ہوا ایک مفرور یہ فیصلہ کرے کہ وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرے، اور اس کے بعد آپ نے الیکشن کرانے ہیں۔ اگر وہ کنونس ہو گئے تو الیکشن کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بیسکلی خان صاحب کی تو ملاقاتیں بھی تو اسی لیے ہوئی تھی نا، جو سلیم صافی صاحب نے اپنے وہ کالم کے اندر ساری تفصیلات بھی شیئر کی ہیں کہ یہ کس لیے کنونس کروانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ آرمی چیف سے جو ملاقات کروا کے کیا کنونس کروانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی میری گل منو، تہاڈی مہربانی الیکشن کروا دو۔ اصل بات یہ ہے۔ انہوں نے وہ اور آگے وہ کہتے ہیں ہماری ترجیح الیکشن ہے، ہم اگر الیکشن کرا رہے ہیں تو نگراں حکومت تو آرمی چیف کا تقرر نہیں کر سکتی، تو اس کے اندر جب تک الیکشن ہے تب تک ایکسٹینڈ کر دیں۔ ایکسٹینڈ یعنی آرمی چیف کا جو میعاد ہے اس کو تب تک آپ ایکسٹینڈ کر دیں۔ انہوں نے کہا جی مے بی اٹس اے پروویژن، میں وکیل نہیں ہوں، اس کے اندر کوئی پروویژن ہوگی۔ ہی تو کمال ہے خان جی تہاڈا، آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، کتاب کیا کہتی ہے، وکیل کیا کہتا ہے، مجھے نہیں ان باتوں کا پتہ۔ میں نے بس اب جو میرے ذہن میں آ گیا نا بس اس فارمولے کے مطابق چلو۔ بھائی کوئی آئین قانون کوئی چیز ہے آپ کے کہے کے مطابق نہیں ہو سکتا۔
آپ کی کہی ہوئی بات کے مطابق چیزیں نہیں چل سکتی, اس طرح نہیں ہوتا. آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے. آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ جو بھی ملک کا وزیر اعظم ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون ہوگا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ خود ہی بیٹھ کے وچوں میں پروویژن کٹی جاؤ. بھائی اس کو بھی این آر او ہی کہتے ہیں. وہ جو آپ ہر جگہ بار بار کہتے ہیں نا میں این آر او نہیں دوں گا, بھائی یہ این آر او بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, اپنے لیے این آر او بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کڈو وچوں, میں نے نہیں پتا کوئی پروویژن کڈو, کوئی تو طریقہ کڈو نا. جس طرح وہ اکثر یہاں پہ جب آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں نا تو پھر وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ پھنسا ہو تو وہ سرکاری افسروں کو جب رشوت آفر ہوتی ہے یا کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو پھر آپ ان کو یہ کہتے ہیں وہ کڈو نا جی کوئی حل, کوئی طریقہ سے کڈو. تو یہ خان صاحب کی بھی بیسکلی وہی کوشش ہے کہ کوئی طریقہ کڈو. اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ جی رانا مبشر صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے انہوں نے بات کی الیکشن کمیشن کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کبھی اتنا بے ایمان الیکشن کمیشن نہیں دیکھا. تو رانا مبشر نے سوال کیا کہ آپ نے خود رکھا تھا, جس پر عمران خان صاحب نے جواب دیا ہم پھنس گئے نا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا فکر نہ کریں ہم جانتے ہیں اس کو, ان کے اپنے امپائر تھے اور ہمارے اپنے. تو جب ڈیڈ لاک ہو گیا تو انہوں نے کہا جی یہ آدمی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ خان جی جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا تو آپ نے بدہ بیٹھ کے اٹھا کے رکھ لیا. تو ایک دفعہ لسٹ جاری کر دیں براہ مہربانی کہ کون کون سے بندے تھے جو ان کے کہنے کے اوپر رکھے تھے, تاکہ ان سب کو مائنس کر دیں, سب کو مائنس کر دیں, سب کو پتہ لگ جائے اسٹیبلشمنٹ پہ کون کون سے تھا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے خان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی دن یہ لسٹ نکال دی نا تو اس میں آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے بھی بڑے بندے سامنے آ جائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا رکھ لو. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ رکھ لو, تو اس لیے آپ نے رکھ لیے. اب ظاہری بات ہے یہ تو آپ کریں گے نہیں, کیونکہ یہ تو بہت امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی اگر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے اپنی پارٹی میں کون کون سے بندے رکھے تھے ان کے کہنے کے اوپر. انہوں نے کہا جی یہ جتنی بھی کوشش کر لے -1 ہو سکتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, ذمہ داری اور اختیار ایک ساتھ چلتے ہیں. ہمارے پاس ذمہ داری تھی لیکن اختیار نہیں تھا, تو احتساب کس طرح کرتے. تو بھائی جس دن آپ کے پاس اگر ذمہ داری تھی اور اختیار نہیں تھا, ایک پریس کانفرنس کر کے سب کچھ اعلان کر دیتے کہ بھائی جان یہ لوگ مجھے حکومت نہیں چلانے دیتے, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو پھر آج وہ جو نون لیگ والے اس کو کہا کرتے تھے کہ آپ ایک کٹ پتلی ہیں, تو پھر تو یہی بات ہوگی نا کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ واقعی ایک کٹ پتلی تھے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آپ کی ڈوریں ہلائی جا رہی تھی اور آپ ہلتے تھے اس کے مطابق. وہ ڈوروں کے مطابق آپ کو کہتے تھے بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جاتے تھے. وہ ڈوروں کے مطابق آپ کو کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ, آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اب کیا فائدہ یہ سب کچھ بتانے کا, اب میں کیا کروں. اور مجھے کس بات کی گارنٹی ہے کہ کل کو آپ وزیر اعظم اگر بن بھی گئے دوبارہ تو پھر آپ کٹ پتلی نہیں ہوں گے, پھر آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا. 3.5 سال کرسی کی موجے کرنے کے بعد, ہیلی کاپٹر کے جھولے لینے کے بعد, ہیرے کی انگوٹھیاں مانگ کے, توشہ خانے کی گھڑیاں لے کے, وزیر اعظم ہاؤس کی گھڑیاں بیچ کے, عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کے, آج تسی میرے اندر تہاڈے کول اختیار نہیں سی. آپ کا اختیار ان چیزوں پہ تو پورا چلتا تھا, توشہ خانہ کے اوپر پورا چلتا تھا, فرح خان کے لیے اختیار پورا چلتا تھا, یہاں پہ آ کے اختیار مک جاتا تھا آپ کا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی رانا مبشر صاحب نے سوال کیا کہ حکومت جانے سے 1.5 سال پہلے آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے خود کریں, ایسا کیوں کہا گیا. تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے بہت بہترین تعلقات تھے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر اسٹیبلشمنٹ کہے ہم نیوٹرل ہیں اور حکومت سے سپورٹ ختم کر دے تو وہ حکومت چل جائے گی, کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ جس دن آپ نے ایسا فیصلہ کیا کہ حکومت گر جائے گی تو یہ تو نیوٹرل ہو گئے, لیکن ملک کا کیا بنا. سو بیسکلی آپ کو بھی اس بات کا آپ مانتے ہیں, آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت قائم تھی تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے قائم تھی, اور جس دن انہوں نے سپورٹ کھینچی تو آپ دھڑم کر کے نیچے گر گئے. حقیقت یہ ہے. اور آپ آج کی بھی حکومت کے حوالے سے آپ کی یہی ڈیمانڈ ہے, آپ کی یہی درخواست ہے کہ بس ان سے سپورٹ کھینچیں تاکہ یہ دھڑم کر کے گریں. مسئلہ پاکستان کی سیاست کا مسئلہ یہی ہے کہ کوئی اپنی سپورٹ کے بلبوتے پہ آنا بھی نہیں چاہتا. سب کو ان بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان بیساکھیوں کے چکر کے اندر جو ہے عوام لنگڑی للی ہو جاتی ہے. بیساکھیاں آپ لوگوں نے لی ہوتی ہیں, ویل چیئر کے اوپر عوام آئی ہوتی ہے اور ویل چیئر کے اوپر معیشت آئی ہوتی ہے. اصل کہانی یہ ہے, اور آپ لوگوں نے اپنے کرتوت تو بدلنے نہیں. ان بیساکھیوں کے پیچھے آپ لوگوں نے بار بار بھاگتے رہنا, اور جس طرح آپ بھی بھاگ رہے ہیں یا جس طرح باقی پارٹیاں بھی بھاگتی ہیں. اصل کہانی یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کلیم کیا جی کہ اگر 2/3 اکثریت نہ ملی تو اتحادی حکومت بنانے سے بہتر ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہاں جی, یہ پہلے بھی آپ اس قسم کے اناؤنسمنٹس کرتے رہے ہیں,
یہ پہلے بھی آپ اس قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں اس سے بہتر ہے میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں. تو یہ سب کچھ آپ پہلے اناؤنس کر چکے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ نے ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کو 50% سے اوپر کی 51% بھی اگر آپ کو مل گیا تو میں دیکھتا ہوں آپ کس طرح حکومت قائم نہیں کرتے. آپ کریں گے حکومت قائم. یہ سارا کچھ ہو ہی کرسی کے لیے رہا ہے. کرسی کے علاوہ کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ ساری دگو چاہے آپ کی ہو جائے چاہے شہباز شریف کی ہو جائے, سارا ایک کام کے لیے تو ہو رہا ہے سب کچھ. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے کل رحیم یار خان میں انہوں نے جلسہ کیا. تو یہ تقریباً ان کی کوئی 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کی تقریباً یہ تقریر تھی رحیم یار خان کی. اچھا جلسہ تھا, اچھا کراؤڈ آیا ہوا تھا. میرے پاس تو کچھ اور خبریں بھی آئی ہیں رحیم یار خان سے کہ کچھ لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے. میں کلیم کہہ رہا ہوں کیونکہ ان ویریفائڈ ہے, اس لیے میں صرف اس کو کلیم کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے وہ کراؤڈ کو بلا کے بھی جو ہے کچھ پیسوں کے ذریعے بھی جو ہے لوگوں کو بلایا گیا ہے. میرے پاس رحیم یار خان سے کسی صاحب نے مجھے ایک آڈیو بھیجی ہے جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جی پیسے بھی آفر کیے گئے, لیکن میں اس کو ان ویریفائڈ ہی کہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو میں ویریفائی کر سکوں, یہ میں پہلے بتا دوں. لیکن البتہ وہ آڈیو میرے پاس موجود ہے, اگر کبھی کوئی سننا چاہے تو میں حاضر ہوں, میں سنا دوں گا. وہ رحیم یار خان سے ہی آئی ہوئی ہے. اچھا بہرحال پھر بھی اچھا کراؤڈ تھا وہاں پہ. انٹرسٹنگ بات یہ جو رحیم یار خان کا جو جلسہ تھا وہ سب سے امپورٹنٹ اس حوالے سے تھا کہ خان صاحب اعلان کیا کرتے ہیں, کال کیا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ اور 10 منٹ سب نے کان لگا کے جو ہے وہ سنی جائیں. لو جی اے ہونا ہی کال, اے ہونا ہی کال, اور کچھ نہیں, ہونا ہی مسڈ کال. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. تو وہ بھائی کسی قسم کی کوئی کال شال نہیں آئی. انہوں نے بس صرف اتنا ہی کہا کہ جاگتے رہنا تے میرے تے نہ رہنا تے میں بس کسی وقت بھی کال دے دوں گا. کچھ جو امپورٹنٹ باتیں اس کے اندر کی ہیں ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی طاقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اچھائی کا ساتھ اور برائی کے خلاف جہاد کرو. اللہ نے کہیں پر بھی نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. اللہ کا حکم ہے اچھائی کا ساتھ دو, قوم پر فرض ہے ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود کوشش نہ کرے. ہماری حمایت کرنے والوں کو نامعلوم نمبروں کے ذریعے فون کر کے ڈرایا جاتا ہے, ایسا غلام ملکوں میں ہوتا ہے. تو بیسکلی وہی بات کہ میں اچھا ہوں دوسرے برے ہیں, آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. اچھا آپ نوٹ کیجئے یہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, نیوٹرل نہیں رہ سکتے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, یہ ساری باتیں دوبارہ واپس آ گئی ہیں. یہ ختم ہو گئی تھی بیچ میں سے, یہ مہینہ 1.5 مہینہ پیچھے ختم ہو گئی تھی. اب یہ دوبارہ ساری کی ساری جو ہے نا واپس آ گئی ہیں. تو میں نے وہ بیسکلی چند دن پہلے جو آپ کو کہا تھا نا کہ بھائی وہ بولو پینسل ڈیل کینسل, تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری گفتگو جو ہے نا واپس آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی نیوٹرل نہیں ہو سکتے اور آپ اچھائی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, برائی کے ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ ساری باتیں دوبارہ سے وہی ریپیٹ ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا, ترکی میں جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آئی تب تک ترقی نہیں کی. ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, وعدہ کرو جس کو بھی نامعلوم نمبر سے دھمکی آئے واپس اسے دھمکی دو. جب وہ دھمکی دے تو اسے کہنا ملک کا آئین و قانون مجھے آزادی اظہار کی اجازت دیتا ہے. پہلے عدالتیں کنٹرول تھیں, آج ہماری عدالتیں ماشاءاللہ آزادی کی طرف جا رہی ہیں. قوم کو بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو یہ انہوں نے ایک تو یہ پیغام دیا. اس کے بعد آخر میں چل کے انہوں نے کہا جی کرکٹ کی دنیا میں ٹاپ کا کپتان رہا. اچھا کپتانی کے حوالے سے انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ کہیں اور جو ہے وہ کپتان کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, کپتان کا اتنا رول نہیں ہوتا جتنا کرکٹ میں ہوتا ہے. تو میں تو کپتان رہا ہوں. اب مجھے پتہ نہیں خان صاحب نے پتہ نہیں زندگی میں کبھی ہاکی کھیلی ہے یا نہیں کھیلی, فٹ بال کھیلی ہے کہ نہیں کھیلی, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ کپتان کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاکی ٹیم کے جو قومی کھیل ہے ہمارا, اس کے سارے کپتان بھائی جان تسی سارے فارغ ہے سن, تاڑا تو کام ہی کوئی نہیں سی. صرف کرکٹ کے کپتان کی ویلیو ہوتی ہے, آپ لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی اکارڈنگ ٹو خان صاحب. اس کے بعد انہوں نے کہا جی سب کو پیغام ہے, سب تیار ہو جائیں, میں کال دوں گا. کال تب دوں گا جب میرے مخالف سمجھیں گے کہ عمران پیچھے ہٹ گیا, تب کال دوں گا. میری ایک گیند سے جب تینوں کی وکٹیں گریں گی تب کال دوں گا. ٹائیگر فورس کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے, اب وقت زیادہ دور نہیں, میری آخری کال ہوگی, کوئی مارچ دھنا نہیں ہوگا. میری کال پاکستان کو بچانے صاف اور شفاف الیکشن کے لیے آخری کال ہوگی. کب ہوگی, کس طرح کی ہوگی, سوری انتظار فرمائیے, کیونکہ اس بارے میں خان صاحب نے کوئی تفصیلات پھر دوبارہ شیئر نہیں کی. مجھے ویسے خان صاحب کی تقریروں سے نا مجھے کبھی کبھار لگنا شروع ہو گیا کہ خان صاحب نے نا یہ والا جو پیج ہے نا کہ میں بس میں کال دینے لگا ہوں, یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی تقریروں سے اٹھایا انہوں نے. ڈاکٹر طاہر القادری بھی جب اسلام آباد کے اندر دھرنا دیے بیٹھے تھے نا, تو وہ یہی کہتے تھے میں تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں, تمہارے پاس 4 گھنٹے ہیں,
تو میں 2 گھنٹے کے بعد پھر دیکھنا پھر کیا ہونے لگا ہے، تو 4 گھنٹے کے بعد دیکھنا کیا ہونے لگا ہے. یہ خان صاحب بھی جو ہے نا یہ بیسیکلی وہی والا کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ صرف میرا انالیسز ہے، خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ دھرنے شرنے والا جو ہے نا کام بڑا پیڑا ہے، کیونکہ 126 دن جو مج نکالی تھی نا لوگوں کی، تو اس سے ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ کوئی لمبا کام جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. اور ظاہری بات ہے فیڈ بیک بھی جاتا ہے اس بارے کا کہ خان جی یہو جہا پنگا نہ لینا، تاری مہربانی کوئی اور رکھ لیں. خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ 25 کا وہ جو 25 والا وہ جو احتجاج تھا نا، 20 لاکھ لوگوں کا کہا تھا انہوں نے، 20 لاکھ لوگوں کا، تو 10% لوگ بھی باہر نہیں نکلے تھے. تو خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ میں پہلے اس چیز کو ٹیسٹ کر چکا ہوں ایک دفعہ اور مجھے اس میں ناکامی ہوئی تھی. تو اس مرتبہ دوبارہ اگر میں نے اس قسم کا کوئی پنگا لینے کی کوشش کی نا، تو اس مرتبہ ان کو سگنل بھی جا چکا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کو سگنل بھی جا چکا ہے کہ خان صاحب کوئی ایسا ریڈ لائن عبور کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. تو اس لیے ابھی بھی ہچکچا رہے ہیں کہ کیا میں کال دوں کہ نہ دوں، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے. اور باقی وہ جو سونے پہ سہاگا یو ٹرن ہے کہ ایک پہلے انٹرویو ریکارڈ کرا کے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہم اسمبلیوں میں جائیں، اور اگلے دن اس کے بعد مختلف صحافیوں سے ملاقات کر کے کہتے ہیں جی میں اسمبلیوں میں جانے کے لیے تیار ہوں، بس اے والی جیڑی میری شرط ہے نا اینو ذرا پورا کر لو. اب اس کے بعد خان صاحب کی یہ جو گمیریاں ہیں یا یہ جو گگلیاں ہیں آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آ جائیں، تو بھائی جان ہمیں بھی ذرا سمجھا دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.